بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ارشد شریف کے حوالے سے ضرور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور بات آگے بڑھی ہے۔ آپ کے سامنے اسٹیپ بائی اسٹیپ رکھوں گا، سمجھ میں آپ کو آ جائے گا کہ کیا ہاں تک پہنچے ہیں، کیا ہونے والا ہے۔ لیکن میں پہلے ہی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کو انفارم کر دوں کہ جو واقعہ تازہ ترین ہوا ہے میرے سامنے، آنکھوں کے سامنے تو نہیں کہنا چاہیے مجھے، لیکن جو مجھے بتایا گیا ہے پورا کمپلیٹ واقعہ ود آل پروفز اینڈ ایوری تھنگ، تو اس کے بعد مجھے ہی نہیں لگتا کہ اس کا کوئی نتیجہ میں دیکھ رہا ہوں۔ میں آپ کو وہ واقعی بھی انفارم کر دیتا ہوں، لیکن شروعات کرتے ہیں ہم اس خبر سے کہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جمع ہو گئی ہے تقریباً 592 صفحوں کی، اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ وہاں پر قتل ثابت ہو رہا ہے، پہلے تو قتل تھا ہی نہیں، پھر قتل بن گیا وہ، اور اس کے بعد جو وقار ہیں ان کے کینین انٹیلیجنس سے قریبی تعلقات، دونوں بھائیوں کا کردار تحقیق طلب ہے، وغیرہ 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 ہو گیا۔ یعنی کہ اب ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کینیا کی گورنمنٹ کو بھی خرید لیا، کسی نے کینیا کی پولیس کو بھی خرید لیا، اور انہوں نے وہ قتل اپنے اوپر لے لیا۔ کیونکہ جس طریقے سے قتل کے اندر یہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں اس کو پورا، تو جہاں جہاں پر گولیاں ماری گئی ہیں سیٹ میں سوراخ ہونا چاہیے تھا۔ یعنی کہ فار ایگزامپل اگر کوئی سیٹ بیٹھا ہوا ہے اور بیک فائر کرتا ہے آپ کے اوپر، تو پیٹھ پہ اگر گولی لگتی ہے تو سیٹ کے اندر اس کا سوراخ بہت ضروری ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے اینگلز ہیں جہاں آپ کہتے ہیں کہ جو گولی لگتی ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں لگنا چاہیے تھا۔ ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ مطلب یہ ہوا کہ گاڑی میں بعد میں بٹھایا گیا ہے، وہ جو رپورٹ کہہ رہی ہے اس کے مطابق گاڑی میں بعد میں بٹھایا گیا۔ تو اگر یہ ہے صحیح تو پھر جو دونوں بھائی ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اگر ایسا بول رہے ہیں تو پھر وہ کون تھا جس نے پوری کی پوری گورنمنٹ کو، مجھے کہنا چاہیے کینین گورنمنٹ کو ہی جو ہے پورا کا پورا۔ اس کے بعد جس طریقے سے ایک وہ ہیں فیصل واؤڈا، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تسلی رکھیں، آپ خاطر جمع رکھیں کہ آپ کو لیپ ٹاپ نہیں ملے گا، آپ کو موبائل نہیں ملے گا۔ یہ باتیں جو ہیں اتنی شیورٹی کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ یہاں پر ہوا یہ ہے کہ اگلی ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ بہرحال آج ان کی والدہ آ گئیں سپریم کورٹ میں، اور انہوں نے یہ آ کر بہت اچھا کیا، بہت تکلیف سے وہ آئیں، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے آنے کو انشور کیا اور وہ آئیں۔ پھر وہ رو پڑی، بہت تکلیف میں تھیں، لیکن میں آپ کے سامنے میرا مطلب کچھ اور نہ لیتے ہوئے آپ اس بات کو سن لیجیے گا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کارروائی وہاں پر کی اور جو ہم تک موصول ہوئی وہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو نام دیے ہیں، یعنی کہ جو نام دیے ہیں سپریم کورٹ کو، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ نام جو میں آپ کو نام لینے لگا ہوں اس ٹائم، وہ نام سپریم کورٹ کی ٹیبل پہ پہنچ چکے ہیں ایک درخواست کی صورت میں کہ ان ناموں کو شامل کیا جائے۔ مزید یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوا، یعنی کہ اب ان کی والدہ بھی وہی بات کر رہی ہیں، تو جنرل قمر باجوہ مبینہ طور پر، جنرل ندیم انجم، میجر جنرل فیصل نصیر، بریگیڈیئر شفیق ملک، بریگیڈیئر فہیم رضا، کرنل رضوان اور کرنل نعمان ذمہ دار ہوں گے۔ یہ نام جو ہے ایک اپلیکیشن کی صورت میں جو ہے اس ٹائم سپریم کورٹ کی ٹیبل پہ ہیں، اور یہ ان کی والدہ کی درخواست میں اٹیچ کیے گئے ہیں۔ اب اس کے اوپر کیا بات ہوگی، کسی سے کیا کوئی انویسٹیگیشن یا کیا ہوگی، اس کے بارے میں سپریم کورٹ ہی اپنے فیصلے کرے گی، اور وہ ہم دیکھتے جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اس ٹائم یہ صورتحال یہ ہے کہ جو کل رات کو اچانک سڈن ایک دم سے اطلاع آتی ہے ہمارے پاس بھی، ہم بھی دیکھتے ہیں، ایک پروگرام چل رہا تھا، ہم تو وہی دیکھ رہے تھے کہ اس پروگرام کے درمیان میں اطلاع آتی ہے کہ بریکنگ نیوز آئی ہمارے سامنے کہ جی سپریم کورٹ کہہ رہا ہوں، حکومت نے جو ہے جی آئی ٹی بنا دی ہے اچانک، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ 1.5 مہینے بعد سب کچھ ایک دم سے ہونا شروع ہوا، ایف آئی آر کٹ گئی، جی آئی ٹی بن گئی، صحافیوں پر جرم بن گیا، تمام چیزیں، مطلب ہر چیز ہو گئی، ظلم ثابت ہو گیا۔ اور اس سے پہلے تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، یعنی کہ 16 ایف آئی آر جو کٹی، یعنی کہ اس کو کہا گیا کہ یہ بالکل قانون سے ہٹ کے کٹی۔ اور پھر ایک جو انسپیکٹر ہے اس سے جب پوچھا گیا، وہ کہتے جی مجھے تو بلایا گیا، میں حاضر ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ کام کر دیا ہے اور یہ کام مزید ایسے کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر کچھ ریڈ لائن کا ذکر بھی آپ نے سن لیا ہے کہ ریڈ لائن بتا دی گئی ہیں کہ کب کتنا بولنا ہے، کیا کرنا ہے، اور یہاں پر آ کے آپ نے اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا۔ وہ باتیں صدر مملکت کے ذریعے پہنچا دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو فردر ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ درمیان میں بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آتی رہیں، خبریں بہت زیادہ ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حکومت میں اور جو پی ٹی آئی ہے اس میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں، تیسرا دور
اب کمپلیٹ ہو گیا ہے بٹوین اسحاق جو ڈار ہیں اور جو ہمارے صدر ہیں ان کے درمیان میں جو بات چیت ہوئی ہے، اس کی جو اگر آپ ایک مختصر وہ بات لے لیں تو وہ اتنی ہی ہے خالی کہ حکومت بضد ہے کہ مارچ تک ہمیں چلنے دیا جائے، اور مارچ میں آپ اپنی حکومت لیں، 3 مہینے کی بات ہے، بس برداشت کر لیں، اس کے بعد جو ہے کیئر ٹیکر بنا دیا جائے گا۔ حکومت کا اس معاملے کے اوپر کیا جواب ہے، یہ جو ہے اب حل طلب ہے۔ میں آپ کو کچھ اور بھی بریکنگ نیوز دینے لگا ہوں، لیکن اس بریکنگ نیوز سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ کل ہم بات کر رہے تھے کہ جو انہوں نے وہ جو مال تھا اسلام آباد کا وہ بند کر دیا گیا تھا، اور اس کے اندر ہم جانتے تھے کہ کیا حرکت ہوئی ہے، اور آپ کو میں نے کل ہی کہا تھا کہ یہ کھل جائے گا اور اس میں کوئی بندش ممکن نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انتظامیہ یا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جب ان سے وجہ پوچھے گی کہ کیوں بند کیا گیا تو اس کی ریزن جو ہے یہ دے نہیں پائیں گے۔ تو اس سے پہلے ہی ایک بیان آ گیا، اور وہ یہ ہے کہ نجی مال سیل کرنے سے متعلق مجھے اور وزیر اعظم کو قطعی علم نہیں تھا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بند کیوں کیا گیا، غلط بند کیا گیا، اب کیا اس کی انویسٹیگیشن ہوگی؟ پہلا معاملہ، کیا اس کی انویسٹیگیشن ہوگی؟ تو اگر انویسٹیگیشن ہوئی تو کیا اس بندے کو بھی اریسٹ کیا جائے گا کہ جس نے پورا کا پورا سینچوریس مال بند کروا دیا؟ کیونکہ یہ بات تو بہت کلیئر ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا اور اس سے ایک دن پہلے کیا ہوا تھا۔ یہ تو بات کلیئر ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ چلے وہ تو ایک واقعہ تھا بٹوین پرائم منسٹر ٹو پرائم منسٹر، ٹھیک ہے نا، وہ ایک واقعہ تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی ہم شدید ترین الفاظوں میں جو ہے مذمت کرتے ہیں کیونکہ یہ طریقہ کار غیر مناسب تھا۔ ایسے ہی ایک ایپیسوڈ ہوا تھا جب عمران خان صاحب تھے تو ایک جو ہمارے ایکس پی ایم تھے کشمیر کے، وہ کھڑے ہوئے، انہیں کھڑے ہونے دیا گیا، انہوں نے بات شروع کی، انہیں بات کرنے دی گئی، انہوں نے پوری بات کی، ان کی پوری بات سنی اور ان سے کہا کہ جی ہم اس کا مداوع کریں گے، آپ نے جو باتیں کہی ہیں اس کا ہم مداوع کریں گے۔ وہ بات اس دن بھی خبر نہیں بنی، وہ بات اس کے بعد بھی خبر نہیں بنی، اور کشمیر کے لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے جس طریقے سے کام کیا وہ کیا، اس کے بعد جو کیا وہ زیادہ تھا۔ عطا تارڑ کو نہیں بٹھانا چاہیے تھا ان کو پریس کانفرنس کے لیے، کیونکہ عطا تارڑ ہمیشہ غلط بات کرتا ہے، اور انہوں نے وہی کیا۔ انہوں نے مطلب ان کی کوئی پوسٹ نہیں ہے، مطلب ہی از نو باڈی ایکچولی، ٹھیک ہے نا۔ ان کو وہ دی گئی ہے، پناہ دی گئی ہے، کیونکہ وہ پنجاب میں وانٹڈ ہیں تو اسلام آباد میں ان کو پناہ دی گئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں۔ ان کو پریس کانفرنس کروا دی اور انہوں نے جو الفاظ ادا کیے، جرت کیا ہوئی، کیسے جرت ہوئی تمہاری، وہ کیا ہے، بدتمیزی کرتے ہو اینڈ سو آن، اور تمہیں داخل نہیں ہونے دیں گے جہاں تمہارا مال کھڑا ہوا ہے اینڈ سو آن، وہ تمام باتیں کر کے اس کے بعد ہوا کیا، ریئیکشن کیا آیا؟ آپ کو معلوم ہے نا ریئیکشن کیا آیا؟ پوری انڈین میڈیا جو ہے، پوری انڈین میڈیا پورا احتجاج اس نے کور کیا ہے۔ پاکستان نے نہیں کور کیا لیکن انڈیا نے کور کیا ہے۔ ایک آدھ ویڈیو میں نے ڈالی ہوگی ٹویٹر کے اوپر، دیکھ لیجئے گا کس طریقے سے، کتنی تفصیل سے، کتنی طریقے سے وہ آپ کی رپورٹ کور کر رہے ہیں کہ وہاں پر آپ کے وزیر اعظم کو مردآباد کہا گیا، وہاں پر شہباز شریف کے پتلے جلائے گئے، اور وہاں پر کیا نہیں کہا گیا وہ تمام کی تمام اگر آپ کو دیکھنا ہے، پاکستان تو نہیں دکھا رہا لیکن اس کو انڈین میڈیا انتہائی تفصیل سے کور کر رہا ہے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ جی یہاں پر آپ ایک لمٹ رکھ لیں، ریڈ لائن یہاں بھی ایک رکھ لیں، کیونکہ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ویسے ہی ہم بہت نازک ماحول کے اندر ہیں۔ کیونکہ یہاں پر ہوا کیا، اس کے بعد آپ کو میں اطلاع کر دوں یا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں وہ کیا رہے ہیں، کانگریس کے رہنما کیا بول رہے ہیں، یہ پاکستان سے کشمیر واپس لینے کا بہترین وقت ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی کمزور بھی ہو گئے ہیں، اور کیا مذمت کرنی ہے انہوں نے، مطلب فرض اگر ہم چڑھائی کریں گے تو کشمیری جو ہوں گے وہ کس منہ سے بولیں گے یہ ہم نے پاکستان سے جانا ہے، پاکستان سلوک کر کیا رہا ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، وہ ان کو کیا کہہ رہا ہے، جرت ہی نہیں ہے اور بدتمیز ہیں اور انسان، یہ اس کے بعد یہ نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے۔ اس طریقے سے جو ہے بہت بڑا موقع ملا ہے، جو میں آپ سے بات وہ کر رہا تھا ضروری وہ آپ کو میں شامل کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا شروع میں کہ مجھے امید نہیں ہے، تو میں نے جو پوائنٹ ریز کرنا تھا وہ یہ ہے کہ جو عمران ریاض خان ہیں، پاکستان کے نامور صحافی ہیں، وہ آج جا رہے تھے آسٹریلیا اور وہ آف لوڈ کیے گئے، اس کے بعد ان سے پاسپورٹ لیا گیا، ان کا آسٹریلیا کا ویزا کینسل کیا گیا۔ یہ تمام ایکٹیویٹی جب ہو رہی تھی تو اس کے بعد ایک منصلحی کی آتی ہے ایک ٹویٹ کہ میں نے سنا ہے کہ کسی کا ویزا کینسل ہوا ہے ڈیو ٹو اسٹرانگ لنک وتھ کرمنل ایلیمنٹ، ہی ہیڈ ٹو گو بیک فرام ایئرپورٹ، ٹھیک ہے نا، یہ مطلب بہت سخت وہ تھا۔ اس کے بعد بیچ میں وہ آ گئے، عمران خان صاحب آ گئے اور انہوں نے اس کا جواب دیا کہ نام لو منصلحی صاحب، میرا ویزا کینسل ہوا ہے، اور ہاں جن کی وجہ سے ہوا ہے ان کا نام لینے کی بھی
جرت پیدا کرو ہیپی ٹو اسٹے ان پاکستان، اور اس کے بعد پھر ایک سیریل ہے جس میں ظاہر بات ہے غصہ آ گیا، دونوں شروع ہو گئے ایک دوسرے کو کہ میں نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا، کھل کے کھیلو اور تم یہ کرو گے، بہت ہی مطلب کافی جس سے کہتے ہیں کہ گندے الفاظ جو ہے وہ پھر ہم نے اس کے بعد سننا ہمارے شروع ہو گئے۔ تو گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی کرمنل ایلیمنٹ کے ساتھ تعلق ہوگا، اور یہ ایک نامور صحافی ہیں، ایک بہت بڑا نام ہے ان کا، پاکستان میں گھر ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، اور ان کے ٹائز ہیں۔ یہ کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ فرار ہو رہے تھے، بلکہ ان کا جو آنے کا پروگرام تھا جہاں تک میرے علم میں ہے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کوئی 22 سے 24 کے درمیان ان کا ٹکٹ تھا اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو ان کو واپس بھی آنا تھا آف کورس، اور یہ کیوں ایسا کریں گے کہ وہ چلے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ ایک تقریب تھی اور کچھ تقاریب تھیں جس میں وہ شرکت کرنی تھی، اور یہ شرکت کرتے رہتے ہیں، اس طرح کام چلتا رہتا ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہونے لگی تھی۔ بہرحال اس پورے ایپیسوڈ کے اوپر آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ کا کیا ماننا ہے کہ یہ کیا جو عمران خان ریاض جو ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ کیا ان کی بھی آپ کے خیال میں جان کو خطرہ ہے، یا یہ بھی ابھی ٹارگٹ کے اوپر ہیں، یا ابھی جو ہے دل بھرا نہیں ہے؟ یہ آپ مانتے ہیں یا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ مونس صلاحی کا تو کوئی ذاتی نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتا کہ ان کو ذاتی معاملہ ہو سکتا ہے عمران ریاض خان صاحب سے۔ مونس صلاحی صاحب کے جو اور معاملات بہت زیادہ ہیں، تو لہٰذا میں نہیں مانتا کہ ان کا کوئی ذاتی طور پر کچھ نہیں ہے، وہ میرے بھی علم میں ہے کہ کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔